اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور تفصیل سے توضیح المسائل میں موجود ہے۔ فقہی لحاظ سے، فتویٰ کے لحاظ سے اختلافی مسئلہ ہے۔ بعضی گفتن مطلقات اور طواف نساء بعض نے طواف النساء کے حد تک کرنے تک عمرہ نہیں کر سکنے کے اوپر زور دیا ہے، اور بعض نے اجازت دی کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے، بعد کا واجب ہے۔ نہ خارج از عمر بعد عمر تصریح کردن۔ آپ عروہ کی شرح کو دیکھیں، اس میں بعض نے یہ چیز حرمت النساء نه به خاطر عمره اومده، به خاطر اینکه طواف نساء نکرده دلیل داره حرمت النساء۔ حرمت جو ہے نساء والی وہ بہرحال دلیل کے وجہ سے، نہ کہ طواف کی وجہ سے۔ آپ اگر جا کے دیکھیں اس کو کہ دلیل سے جو ہمیں تک بات پہنچی کہ طواف النساء نہ جزو حج ہے نہ جزو عمر مفردہ ہے، بلکہ ایک الگ واجب مستقل ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس طواف سے خاتون حلال ہو جائے۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں یہ قول نقل کر رہا ہوں خالی۔ بعض نے اصرار بھی کیا، لیکن جو چیز ہے لیکن احتیاط کے خلاف ہے یہ بات۔ عمرہ کرنا بھی، اگر ما افتادیم تو دنده اصول عملیه اصل براعت گیری نداره اصل اشتغال۔ دیکھیے اگر ہم اصول عملیہ دیکھیں تو پھر ہمیں اصل برات کی طرف جانا پڑتا، تکلیفه نه شک در مکلف به، کیونکہ شک مکلف میں نہیں ہے، شکل عمل میں۔ لیکن چونکہ صریح عظیم فقہا نے اس کو جائز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لہذا احتیاط واجب کا یہی ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ انسان اجتناب کرے، ورنہ علمی لحاظ سے حرف اچھا ہے، بات اچھی ہے، لیکن مقام فتویٰ میں اختلاف ہے۔ ہاں بله همین برای حلیت نساء اگه زنده است همون یه دونه عمره یک طواف کافیه، اگر زندہ ہے گردنش واجب شده دلیل نیست بر سقوط ایک طواف کافی ہے حلال ہونے کے لیے۔ استصحاب اینه باید چند تا طواف نساء بکنه، نه چند تا طواف نساء به خاطر اینکه زن براش حلال بشه، نه ایک طواف نساء خاتون کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اس پر حلال ہو جائے، یعنی شادی حلال ہو جائے گی، ازدواجی تعلقات حلال ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 4 عمرے کیے ہیں تو اس کو 4 طواف کرنے پڑیں گے اگر اس سے پہلے نہیں کیے ہیں۔ خب خب وقت اگر نیابت کرد بدون اینکه اگر نیابت کیا اور بغیر منوب کے اجازت کے یہ کام کیا تو کیسے ساقط ہو جائے گا؟ ولی ممتنع در امور مردم نه در امور الهی۔ حالا اگر یہ جدید جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ وہاں نمیگیره حاکم شهر اجازه بده یکی بجاش، ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا کہ حاکم شرع اجازت دے دے کہ فلاں شخص اس کی طرف سے نماز پڑھ دے؟ امور الہی میں نہیں ہو سکتا که حرج و مشقت رفع الحرج برش میداره۔ اگر برای زوجه حرج بود بله، چرا نه؟ عموم را حرج سر جاش۔ ہاں اگر خاتون کے لیے یعنی زوجہ کے لیے کوئی حرج کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ جہاں تک حرج ہے اس کو حل کر دے گا۔ اگر مشقت همین رفع الحرج رفع الضرر ور میداره، گیر نداره۔ حاکم شرع این حق داره، دلیل حاکم شرع کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی کہ یہ حق حاکم شرع، حاکم شرع ولی ممتنع در امور وکیل ہے حاکم شرع عموم مردم میں، عموم لوگوں میں، عمومی مسائل میں، مالی مسائل میں، نہ کہ
عبادی مسائل میں ہے. الإنسان ما دام ما يدري عاقبته شنو يصير شلون يفرح؟ لا يحب مو معنى حرام، لا هذا اللہ کے مكروه نزدیک یہ عند چیز الله مکروہ عز ہے. وجل. الإنسان اللي عنده محكمة وما یعنی يدري يحكم انسان جس عليه کو یہ بالعذاب معلوم أو نہیں ہے کہ لا، اس کی آخرت هل کیا ہوگی، يفرح؟ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ احنا خوشی نعرف منائے. عاقبتنا نعوذ بالله ايش راح کس يصير. عنوان سے ہے یہ بات؟ بله ببینید حق دیکھیں یک حق حکم ایک حکم شرعی شرعی ہے، دلیل کی دلیل ضرورت ہے. میخواد. اگر اگر زوج شوہر این نے یہ کاری که کام جو داره کیا، میکنه یه اگر تصرفی در ملک ملکیت میں زوجه تصرف نیست. سمجھا جائے مثل زوجہ این که کے، فرض کنید به نیابت از کسی روزی 1000 بار لا اله الا الله میگه که یه تصرفی در ملک زوج نیست. دیکھیے اب کسی کی نیابت میں یا 1000 بار لا اینکه الہ الا اللہ کہہ رہا ہے امثال تو یہ این تصرف نہیں ہے که کسی کے تصرف نیست، به چه دلیل این حق زوجه؟ از جب عدم تک دیگه. دلیل نہیں ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. همین یه وقت نه ببینید یه چیزیه که اگر تصرف حساب حساب ہو میشه در ملکیت ملک زوج میں یا نه زوجہ اس کی بدون بغیر اذنش اجازت کی جایز جائز نہیں. نیست. اما اگر لیکن تصرف اگر اس میں حساب تصرف نہیں نمیشه سمجھا جاتا ہے تو کوئی اشکال نہیں، چه کوئی اشکال حرج داره؟ نہیں ہے. بله حق مسکن میدونم حق حق مسکن داره، مسکن کا اما جو حق گھر دینے نداره کا در این مسکن تصرفی ہے اس کے که پاس، زوج راضی نیست انجام بده. حالا عرض کردم اگه لیکن یہ تصرف ایسا حساب نہیں کہ میشه. جس سے شوہر اما راضی نہیں. تصرف یہ حساب شوہر یہاں پر نمیشه. تصرف نہیں مانا جائے. روزی پول گرفته برای فلان میت 1000 مثلا بار اس نے لا پیسہ اله لیا الا کہ الله 1000 بار لا الہ میگه الا اللہ پڑھا ہے، که این تصرف یہ در اون مسکن یہ گھر حساب میں رہنے کا نمیشه. تصرف بھی نہیں. اذن زوج به چه یہاں پہ دلیل اجازت کی لازمه؟ ضرورت تھوڑی نہ ہے اس میں. نماز تصرفه بله، اما نماز روزه تصرف میگه ہے، ہم و مانتے ہیں. زوجم کاری بهش نداره که مانع روزه لیکن باشه. جیسے روزہ ہے، روزہ چه رکھے، اشکال داره؟ به چه روزہ دلیل؟ اور شوہر کو بھی ماهاش اس شوہر کے نهار لیے بھی کوئی ایسا دلیل مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ممانعت ہو رہی ہو، تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کو منع کرنے کی. نه نه قبول دارم. بله اگه منافات با شأن زوج داره آها قبول. ہاں اگر بله شوہر کی بله شان کے خلاف کوئی عمل کر رہی ہے اونم قبول دارم. اگه منافات با شأن زوج یا اس کے داره کسی حق کو قبول پامال دارم. کر رہی ہے تو ایک الگ بحث ہے. همون لکم که خوندید لام و سکت لکم، وَسَكَتَ لام لَكُمْ، لام یہاں پہ یہ نفع لام دیگه. کاہے کا لام ہے؟ یہ بله 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 یہ عامه عموم کا مرد. ہے. یہ این یکی از یہ ادله براعت کا ایک براعته و دلیل ہے فکر ہمارے پاس. میکنم تو ذهنم توی کتابای شیخ قبل انصاری سے شیخ قبل بھی انصاری این اومده. همین روایت اس روایت سے استدلال استدلال بر کیا، شده یہ برای براعت کے لیے. براعت. این عین همون ما حجب الله یہ علمه اسی علی طرح ہے کہ جس العباد چیز کا علم اللہ حجب نے اپنے الله بندوں سے علمه علی چھپا لیا العباد ہے فهو اس کے اوپر کوئی موضوع سوال نہیں عنهم. کرے گا خود. این از نظر مضمون یہاں بھی عین یہی بات ہے. همونه. خدا ساکت شده
یعنی الزام نہ بفعل نہ بترک نگفته، یعنی خدا نے کوئی بیان نہیں کیا ہے کہ یہاں پر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو آپ آزاد ہیں، آپ نے انجام دیا نہیں دیا کوئی فرق نہیں. لکم یعنی انسان آزاد ہے یہاں پہ. اینم یکیش همین، یکیش هم سکوت از چیزهایی برای نفع مردم. خدا ساکت شده که اینا وہ چیزیں جو در این عموم حد آزاد انسان باشن. کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، اور وہاں پر خدا نے سکوت اختیار کیا، یعنی شریعت نے کوئی چیز بیان نہیں کی، وہ اسی لیے کسی حد تک لوگوں کی مدد ہوتی رہے، انسان آزاد رہے. هیچ اشکال نداره به شرطی که نهی نباشه، امر و نهی نباشه. بله البته کلمه منطقه فراغ اخیراً تعبیر شده، تعبیر بدی هم نی، اشکال نداره، اما همونی که یہ جو آپ حضرت بیان کر رہے ہیں یہ فرمودن تعبیر جدید ہے، لیکن جو حضرت نے جملہ بیان کیا ہے، سکت نه فراغ. دیکھیے کلمه کلمہ جو فراغ کا فراغ کلمہ ہے، شاید ازش استفاده بشه که یعنی یه نوع مناسب بشره نه یعنی مناسب فراغ ایک جملہ خداست. اور اصطلاح ایسی جو بشر کی مناسبت سے ہے، خدا کی مناسبت سے اچھا جملہ نہیں ہے. لہذا وہ اصطلاح جو امام علیہ السلام نے استعمال کی وہ زیادہ بہتر اور فصیح تر ہے. بله آها بله که علما اسمش ہاں گذاشتن علماء نے براءت اس کا دیگه. نام برات ہے، رفع ما لا رفع ما لا يعلمون، يعلم، ما یہ حجب تمام الله علم اصطلاح عن العباد، سکت سکت عن عن اشیاء، اشیاء. یہ چیزیں بله اس کو قانون برات یعنی بری الذمہ بیان کیا ہے، نام یہ رکھا ہے. نه همین یعنی امر و نهی ندیدیم، از کجا میدونیم؟ نیست یعنی شاید ہم هست یہ که کہہ رہے ما ہیں یعنی ندونستیم. امر نہیں، یعنی اللہ کا حکم ہاں یا نہ، ہم نے دیکھا نہیں، ہم تک پہنچا قلم نہیں. روش همین شک در یعنی اصل شک تکلیفه اصل نه در ہم مکلفات. حکم میں ہے، اگه شک یعنی در واقعا اصل کوئی حکم ہے تکلیف یا نہیں ہے، ہو سکتا باشه ہو ہم تک پہنچا نمیدونیم نہیں ہے، فلان وہی جو چیز. نہیں پہنچا فرض وہی ہمارے کنید لیے حکم ہے. سیگار حرومه یا مثلا نه سگریٹ نمیدونیم، حرام ہے کہ این نہیں، مقدار کس ضرر زدن مقدار به تک اپنے بدن بدن کو نقصان حرومه. پہنچانا. شب تا صبح نخوابیدن نهی داره. روایت ملعون کسی که شب تا صبح روایت میں ہے نمیخوابه، چون کہ این رات ضرر به پوری رات بدن داره. جاگنے والے کو خب لعن نمیدونیم کی ہے، که این یہ حرام حرومه کی یا حد تک ہے نہیں، نه، میشه اسمش منطقه یہ منطقہ فراغ، فراغ، میشه شک در شک ہے اصل اصل تکلیف تکلیف. میں. اما اگر ہاں تکلیف مسلم ہے، مسلم بود معلوم نمیدونیم ہے کہ اینه یہ ہے یا یا یہ، اون، یہاں پہ اونجا جای اشتغال اشتغاله. ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرے. بله بله یکیش همون چرا متأخرین متعرض مکلف شدن متاخر علماء مرحوم نے، اب اخوی تو ہمارے فقه ابھی کے مکرر علماء نے این بہت را زیادہ ان دارن چیزوں کو بیان کیا ہے، در چیزهایی جو که جدید چیزیں ہیں. جدیده وقت ادله یعنی جہاں پہ نمیگیرتش نئی وقت چیزیں ہیں، شک جدید چیزیں، هست. کوئی دلیل نہیں. فلان حیوان که اسمش ابھی ایک نبوده نیا حیوان قدیما آیا ولی ہے، هست، معلوم ہے کہ نہیں، آیا این ہمیں معلوم ہے کہ حلاله یا حرام ہے کہ حرام حلال نہیں مثلا. معلوم ہے، مثلا کہہ رہا ہوں. عن اشیاء بله ممکنه باشه اما نگفتن. همون که فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیهشون خوندن وسط کتل انہوں نے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ لکم والسلام کے جملے کو عن پڑھا، اشیاء. وَسَكَتُ لَكُمْ عَنِ الْأَشْيَاء، یہ خود دلیل ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکم شرعی کیا ہے. شکو بھی ہے لیش لا امیر امیر المومنین المؤمنین علیہ الصلوۃ صلوات الله والسلام علیه احد المعصومین الاربعة نے عشر. الله كل شيء من معصومین میں سے، اور اللہ نے ہر چیزوں کو عطا لكن کی. مو بعد بالظاهر آخرون حملوا بالواقع هو اشكال ما اور في. باقی ائمہ کے پاس بھی سب کچھ ویسے ہی ہے. نعم عليكم السلام. اي شو اللي يأذن إذا عارف بالوقت حجة، أذانه معتبر
اگر کوئی انسان اذان دیتا ہے اور اس کو وقت کا علم رہتا ہے، یعنی اس پہ یقین ہے کہ اس کو وقت کا علم ہے، وقت کے ساتھ اذان دیتا ہے، علم رکھتا ہے، تو اس کی اذان کافی ہے۔ دیکھیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ فجر ہو گئی۔ اب وہ یقین کیسے آئے یہ آپ پر ہے، کسی کے کہنے سے آئے، کسی چیز سے۔ مثلا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا مدینے میں نابینا تھا، اور وہ کسی سے بھی سوال پوچھتا تھا اور پھر اس کے حساب سے اذان دے دیتا تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کے اذان پر روزہ نہ کھولو یا نماز نہ پڑھو، احتیاط کرو یعنی۔ زیارت اور ہر وہ چیز جو غیر واجب اور غیر حرام، اس طرح کی حدیث موضوع، اس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ تسامح فی ادلت السنہ، یعنی سنت جو واجب نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس دلیل میں وسعت ہوتی ہے۔ ایک شخص اذان دے، بلال اذان دے، یہ وقت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا، جیسے کسی سے پوچھتا تھا ابن ام مکتوم، یہ کسی سے بھی سن کے اذان دے دیتا کہ رمضان میں رسول اللہ سے روایت ہے ابن مکتوم، اب مکتوم اگر اذان دے تو کھاتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بلال اذان دے تو نہیں، کیونکہ ابن ام مکتوم کبھی بھی اذان دے سکتے تھے۔ یہی حدیث نے آ کر ہمیں مدد دی، اگر ابن مکتوم اذان دے تو کھاتے رہنا، اب بلال اذان دے تو روک دینا کھانے سے، رمضان کے سلسلے میں۔ دیکھیے شہر اور گاؤں الگ الگ طرح کے، ایک انسان ہے کو معلوم ہے کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس وقت کے لحاظ سے ہو رہی ہے، جاننے والا دے رہا ہے، اطمینان ہے، تو وہ اسی کے سب سے بڑھ ہے۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ وقت پہ اذان دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیں انٹرنیٹ کا آپ نے سوال کیا، اگر وہ صحیح تقویم کے لحاظ سے وقت کو اعلان کرتا ہے اور اذان دیتا ہے تو ہم اطمینان اگر ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ سلام اللہ علیہ۔ نعم وأنه قضية الزهراء الأيام الفاطمية أنه نحن نقيمها منذ أمد بعيد، والآن حقيقة هناك إشكالات في إقامة مراسيم شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأنه أغلب سكنة مناطقنا هم من المخالفين، وأي مجلس حقيقة يعرضنا للمساءلة القانونية ناهيك إلى الأذية الأخرى۔ شكرا سماحة، موفقين ان شاء الله۔ على كل استشيروا الاخوان اللي يعرفون۔ دیکھیں ضروری ہے کہ انسان ان لوگوں سے پوچھے چیزوں کو جانتے ہیں، جو لوگ آپ عمل کریں لوگوں سے مشورے کے ساتھ، جو اس فن کو جانتے ہیں ان سے معلوم کرنے کے ساتھ۔ سلام علیکم۔ یہ روایت امام جواد علیہ السلام سے ہے، امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ امام ایسے زمانے میں تھے کہ سینکڑوں لوگ، سینکڑوں شیعہ واقفی ہو گئے تھے، یعنی امام رضا کو امامت کو قبول نہیں کرتے تھے، لہذا امام محمد تقی نے اس وقت کہا کہ امام رضا کی زیارت اس وقت افضل ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اس زمانے میں افضل تھی امام رضا کی زیارت تمام ائمہ کی زیارت سے، لیکن اب نہیں، یہ اس وقت کی خاص وجہ کی وجہ سے امام نے فرمایا تھا۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارث مال دنیا ہے، اگر نہ انبیاء کے معنویات از ہم ارث میبرن، گیری نداره. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ میں بتایا کہ انبیاء ایک دوسرے سے لیتے، لیکن یہ ارث مال دنیا میں سے ہے، برای اینکه ارث مال یعنی ارث مال دنیا کا بھی انبیاء چھوڑتے ہیں. نعم. دیکھیں اگر جادو واقعاً جادو، اگر آج معلوم نہیں کہ واقعاً یہ جادو ہے یا نہیں، سحر حرام ہے، جادو حرام ہے. حدیث میں کہ جو سحر كان آخر عهده بربه، يعني يودع ويا الله بعد، مو يم الله. ما يجوز جائز نہیں ہے، ولكن يجوز السحر مگر یہ کہ کوئی سحر سیکھے، جادو سیکھے، جادو کو توڑ لے. مسحور صدق مسحور، وَإِلَّا حدیث میں کہ جس نے سحر کیا، جادو کیا، اس کا حساب اللہ سے ہے سیدھا. ساغطے یعنی فشار، اس کو دباؤ کے معنی میں رکھا گیا ہے، یعنی قبر میں جو فشار ہوگا اس شخص کے لیے یا اس شخصیت کے لیے فشار ہے، قبر نہیں ہے. نہ معنی شامل نہیں دیگه، روایت کا ظاہر یہی ہے. تو بعض میں کہ سوال نہیں کیا جائے، اور ممکن ہے کہ نہیں نہ سوال ہو نہ فشار قبر ہو. فشار قبر داشته باش. اذا بالطائر انت تقدر تقوم في مكان ولو بين الناس توقف تصلي تمام صلي. اگر آپ جہاز میں ہیں اور آپ کھڑے ہو کر یا کسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگ حتیٰ بیچ میں کھڑے ہو کے، لا قصر لا يعني بالركوع اور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں. تمام يعني مو قصر. لا اگر آپ جہاز میں تو یقیناً آپ کی نماز قصر ہے، لیکن اٹھ کے رکوع اور سجود. توصل الى المطار بحيث الوقت اگر آپ یا مثلاً آپ جہاز میں ایسے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت آپ جہاز میں ہی رہیں گے تو آپ کو نماز پڑھ. ہاں، اب اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ جہاں بیٹھے وہیں سے پڑھیں، جتنا اختیار میں ہے اتنے حد تک آپ انجام دیں. سلام علیکم. اگر استطاعت پیدا کرده، اگر استطاعت ہو گئی ہے، خب اگر اونجا استطاعت پیدا کرد و وقت اعمال هست، اگر وقت ہے حج تمتع کر سکتا ہے، باید از سر بگیره انجام بده. بله تو اس کے اوپر ہے کہ وہ حج تمتع کرے. سلام. هنيئا لكم، هنيئا، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله مقبوله مذخوره ان شاء الله، ان شاء الله. نعم. اي اي لا يمنعهم من زيارة الحسين، يقول هسه اللي انتم تروحون لزيارة امام حسین کی زیارت کے لیے جل لا تتركوا الصلاة، لأن الحسين صلوات الله عليه كان لا يترك الصلاة، فاجلبوا رضا الحسين عليه السلام. نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز واجب ہے، امام حسین خود پسند کرتے ہیں نماز کو. لا لأن القرآن الكريم يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، لا
آپ ترک حکمت نہ کریں، لوگوں کو طریقے سے سمجھائیں، موعظہ کریں، اللہ ہدایت کرے گا۔ ہر آیه‌ای که نازل میشد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میفرمودن اینو جب آیت نازل ہوتی تھی پیغمبر بیان کرتے تھے اس کو کہاں پہ رکھو، وقتهای مختلف تو الگ الگ وقت پہ الگ الگ ترتیب جو ہے قرآن کی خود پیغمبر نے انجام دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر نے بیان کیا کہاں پہ کون سی آیت رکھی جائے۔ علیکم السلام۔ اذا هو واقف او هو في الركوع اگر انسان شک کرے دوسری رکعت میں تو پھر اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر دوسری اور تیسری میں شک کرے تو پھر وہ کھڑا ہو اس کو 3 مان کر اور 1 رکعت اور پڑھے۔ ويكمل الصلاة وبعدين فد ركعة من القيام ركعة الاحتياط يسوي. وعليكم السلام. جلس القرآن يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يصيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.